بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ڈاکٹر ریحانہ کے کلینک کا دروازہ غصے سے کھولا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے چشمے کے پیچھے سے مجھے سکون سے دیکھا۔ بیٹھو کامران۔ میں بیٹھنے نہیں آیا، میں سچ جاننے آیا ہوں۔ ندا میری بیوی ہے، اور آپ نے؟ میں نے وہی کیا جو ندا چاہتی تھی۔ اس نے میری بات کاٹی۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں آپ کو کبھی سچ نہیں بتاؤں گی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ کیسا سچ؟ کون سی قسم؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ سچ یہ ہے کامران، اس نے ایک فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ مسئلہ ندا میں کبھی تھا ہی نہیں، مسئلہ ہمیشہ سے تم میں تھا۔ تم باپ نہیں بن سکتے۔ یہ الفاظ میرے سر پر بم بن کر گرے۔ نہیں، یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ لیکن یہ سب طوفان تو بہت بعد میں آئے۔ کہانی تو وہاں سے شروع ہوئی تھی جب زندگی بہت سادہ تھی۔ میرا نام کامران ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم کوئی امیر کبیر نہیں تھے، لیکن ابا کی چھوڑی ہوئی پینشن اور اماں کی کفالت شواری سے گھر کا نظام اچھا چل رہا تھا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ ہمارے خاندان میں نہ جانے کیوں لڑکیاں ہی زیادہ تھیں۔ میں گھر کا واحد مرد تھا، اس لیے مجھ پر ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں اور شاید سب کا لاڈ بھی۔ میں نے جیسی اپنی تعلیم مکمل کی، میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی۔ جس دن مجھے نوکری کا خط ملا، گھر میں جیسے عید کا سما تھا۔ بہنیں خوشی سے ناچ رہی تھیں اور اماں سجدے میں گر گئی۔ شکر ہے میرے اللہ کا۔ اماں نے آنسو پونچھتے ہوئے میرا ماتھا چوما۔ میرے بیٹے کی نوکری لگ گئی۔ اب میری ساری فکریں ختم ہو گئیں۔ اماں، ابھی تو نوکری شروع ہوئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی سے ساری فکریں کیسے ختم ہو گئیں؟ ہو گئیں بس، انہوں نے حق جتاتے ہوئے کہا۔ اب میرا اگلا ارمان پورا کرنے کا وقت ہے۔ میں نے اپنی ٹائی کی ناؤ ڈھیلی کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کون سا ارمان اماں؟ تیرا صحرا دیکھنے کا ارمان۔ اماں نے جیسے دھماکہ کیا۔ جیسے ہی تیری نوکری ہوئی ہے، میرا دل پکا ہو گیا کہ اب اس گھر میں بہو لے آؤں۔ میں جو ابھی نوکری کی آزادی محسوس کر رہا تھا، اس اعلان سے ٹھٹک گیا۔ اماں، اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے زندگی شروع کی ہے، مجھے سانس تو لینے دی۔ سانس لینے سے کس نے روکا ہے؟ اماں فوراً موڈ میں آ گئی۔ دیکھ کامران، میں تیری ماں ہوں، تیری 5 بہنیں ہیں، ان سب سے پہلے تیرا فرض ہے۔ گھر میں بہو آئے گی تو میرا ہاتھ بٹائے گی، میں کب تک اکیلے یہ سب کھینچوں گی؟ اماں، میں ابھی شادی نہیں کروانا چاہتا۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ پلیز مجھے کچھ وقت دیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اماں نے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا۔ اکلوتا بیٹا ہے میرا، میں تیری اولاد کا منہ دیکھے بغیر مر جاؤں؟ نہیں، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اسی مہینے تیرا رشتہ پکا کروں گی۔ میں جانتا تھا کہ اماں سے بحث کرنا بیکار ہے، وہ جس بات پر اڑ جاتی پھر کسی کی نہیں سنتی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ طوفان اتنی جلدی ٹلنے والا نہیں تھا۔ اگلے ہی دن جب میں آفس سے تھکا ہارا لوٹا تو اماں میرے کمرے میں چائے لے کر آ گئی۔ کامران بیٹا، میری بات سن، انہوں نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی اماں، میں نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تیرے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اماں، کل ہی تو بات ہوئی تھی۔ ارے کوئی غیر تھوڑی ہے وہ مسکرائیں۔ اپنی ندا ہے۔ ندا؟ نام سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا۔ میری خالہ کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ندا۔ خالہ کے انتقال کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے میرے خالوں کا بھی اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اماں نے میری خاموشی کو بھانپ لیا۔ ان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ دیکھ بیٹا، میری بہن تو چلی گئی، اب اس کا باپ بھی نہیں رہا، بچی بالکل یتیم ہو گئی ہے، دنیا میں اس کا اور ہے ہی کون؟ میں چاہتی ہوں وہ ہماری عزت بن کر اس گھر میں آ جائے، میری بہن کی نشانی ہے۔ اماں نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں انہیں کبھی نہ نہیں کہہ سکتا، خاص کر جب بات اتنی جذباتی ہو۔ اماں، لیکن کچھ نہیں، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ مجھے ندا میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، انتہائی سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، تیرے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ندا کو آخری بار خالو کی تدفین پر دیکھا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی،
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تھی جو شاید یتیمی کا درد تھا۔ وہ ہمیشہ سے بہت سلجھی ہوئی اور کم گو تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کی خوشی اور ایک یتیم لڑکی کی ذمہ داری کا خیال میں انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے اماں، میں نے ہتھیار ڈال دیے، جیسا آپ کہیں۔ اس میں میری ماں کی خوشی بھی ہے، اور سچ کہوں تو میں آپ کو ناراض تو کسی صورت نہیں کر سکتا۔ میری یہ بات سننا تھی کہ اماں کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے جھٹ سے میرا ماتھا چوما۔ جیتا رہ میرے لال، مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ ماں نے ہنسی خوشی میرا اور ندا کا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ میری زندگی کو کس موڑ پر لے آئے گا۔ ہماری شادی سادگی مگر بہت خوشی کے ساتھ انجام پائی۔ اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ اپنی اکلوتی بہو اور بھانجی کو گھر لا کر نہال تھی۔ میں نے کبھی شادی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن جب ندا سرخ جوڑے میں میرے نام کی منسوب ہو کر میرے پہلو میں بیٹھی تو دل میں ایک انجانا سا خوشگوار احساس جاگا۔ رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ گھونگھٹ گاڑے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، شاید اس لمحے اپنے ماں باپ کو شدت سے یاد کر رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ندا، میں نے نرمی سے پکارا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب اچانک ہوا، لیکن اس نے جھٹ سے گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ مجھے ڈر نہیں لگ رہا کامران، اس کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یقین؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ کہ اللہ نے میری دلی خواہش پوری کر دی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں آپ کو ہمیشہ سے پسند کرتی تھی، جب سے خالہ زندہ تھی اور ہم آپ کے گھر آتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میری قسمت میں لکھ دیے جائیں گے۔ میں دنگ رہ گیا۔ میں نے تو ندا کو ہمیشہ ایک بچی، ایک رشتہ دار کے طور پر ہی دیکھا تھا۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے ایسے جذبات ہیں۔ ندا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیسے بتاتی؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ میری اتنی ہمت کہاں، میں تو بس اللہ سے دعا کرتی تھی۔ اس کی سچائی اور معصومیت نے مجھے ایک لمحے میں موہ لیا۔ میں جو اس شادی کے لیے صرف اماں کی ضد پر راضی ہوا تھا، مجھے اسی پر لگا کہ یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ سچ میں وہ قابل محبت لڑکی تھی، اور اب تم میری بیوی ہو۔ میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، صرف نکاح میں نہیں، دل سے بھی۔ اس رات میں نے بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا، جو شاید اس کی محبت کے اعتراف کے بعد ہی میرے دل میں جاگی تھی۔ اگلے دن اماں نے مجھے حکم دیا، کامران، بہو کو کہیں گھمانے لے جا، اس کا بھی حق ہے۔ میں اماں کے کہنے پر ندا کو باہر لے گیا۔ ہم گھومے پھرے، باہر کھانا کھایا۔ میں نے پہلی بار ندا کو کھل کر ہنستے دیکھا۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ کامران، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میری زندگی میں جو کمیاں تھیں اب وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ آپ کو پا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اس کی باتیں میرے دل پر اثر کرتی۔ میں بھی سچ میں اس کے ساتھ بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا، اماں کی خدمت کرنا۔ اس نے آتے ہی گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا زندگی مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کی خوشی کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی جڑا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتی، آپ کبھی مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ پہلی بار جب اس نے پوچھا تو میں ہنس پڑا۔ پاگل ہو تم؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے چھوڑا تھوڑی جاتا ہے، اور ویسے بھی تمہیں اپنایا ہے، چھوڑنے کے لیے تھوڑا ہی اپنایا ہے۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو جاتی، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی سوال۔ کامران، وعدہ کریں، حالات جیسے بھی ہوں آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ندا، یہ کیا بچگانہ باتیں ہیں؟ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ کس چیز کی فکر رہتی ہے تمہیں؟ بس ایسے ہی، وہ سہا سا جواب دیتی۔ ڈر لگتا ہے کہ یہ خوشیاں عارضی نہ ہوں۔ اس کا بار بار یہ سوال مجھے غصہ دلانے لگ گیا تھا، لیکن پھر جب وہ میری پسند کا کھانا بنا کر لاتی یا میرے سر میں تیل کی بارش کرتی تو اس کی نرم مزاجی اور محبت میرا دل جیتنے میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی۔ وقت پڑ لگا کر اٹھتا رہا۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ یہ 1 سال کسی خواب کی طرح تھا۔ اماں بھی بہت خوش تھیں۔ ندا نے ان کا دل جیت لیا تھا، لیکن اب ایک تشویش تھی جو دھیرے دھیرے ہمارے درمیان جگہ بنا رہی تھی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، لیکن ہم دونوں کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کامران، ایک رات ندا نے میرے سینے پر سر رکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہا، 1 سال ہونے کو آیا ہے شادی کو۔ میں اس کے دل کی بات سمجھ گیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ مالک ہے،
مجھے فکر ہونے لگی ہے۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ اولاد کے بغیر گھر ادھورا لگتا ہے نا؟ ندا، کوئی بات نہیں، میں نے اسے خود سے بھیج لیا۔ ہم اتنی جلدی نہیں، اللہ جب چاہے گا ہمیں جلد ہی اولاد دے دے گا، تم فکر مت کرو۔ ندا میری بات سن کر بظاہر تو پرسکون ہو گئے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ایک ایسی خواہش تھی جو ہر عورت اور مرد کی شادی کے بعد ہوتی ہے، کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معصوم سی خواہش جلد ہی ہماری محبت کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، 1 سال 2 سال میں بدل گیا۔ ہماری زندگی کی مٹھاس میں اب ایک کڑواہٹ گھلنے لگی تھی، وہ کڑواہٹ جو اولاد نہ ہونے کے طعنوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اب محلے کی عورتیں جب بھی کبھی ہمارے گھر آتی، ان کی ہمدردی بھری نظریں پہلے ندا پر پڑتی اور پھر سوال اماں سے ہوتی، کیوں بھائی صابرہ بیگم؟ ایک دن پڑوسن فضیلت بی بی نے پان چباتے ہوئے کہا، شادی کو اتنی دیر ہو گئی، بہو نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی؟ اماں جو کچھ عرصہ پہلے تک ندا کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں، اس سوال پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، ہو جائے گی فضیلت، اللہ کے کاموں میں دیر ہے اندھیر نہیں، تم دعا کرو۔ دعا تو ہم کرتے ہی ہیں، دوسری عورت نے لقمہ دیا، پر علاج معالجہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے تمہارا کامران۔ یہ اکلوتا بیٹے والا تانا اماں کے دل پر تیر کی طرح لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ عورتیں جاتی، اماں کی ساری بے چینی اور جھنجھلاہٹ ندا پر نکلتی۔ سنا تم نے ندا؟ وہ کچن میں برتن پٹکتے ہوئے کہتی۔ اب لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، مجھ سے تو جواب نہیں دیے جاتے۔ ندا جو آٹا گوندھ رہی تھی، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر ساس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اماں جی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اماں۔ اماں نے تنگ کر کہا، لیکن انسان کو کوشش بھی تو کرنی چاہیے۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اس کی اولاد ہو جس کو میں اپنی گود میں کھلاؤں۔ میرا بھی ارمان ہے اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنے کا۔ میں کیا کوشش کروں اماں جی؟ ندا کی آواز رند گئی۔ ایسا کرو، تم کہیں سے دوائی لے لو۔ اماں نے بے رخی سے کہا، کسی حکیم کو دکھاؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ، کچھ تو کرو۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ندا کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ جب میں رات کو تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹتا تو وہ میرے انتظار میں جاگ رہی ہوتی۔ اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر ہی میں سارا معاملہ سمجھ جاتا۔ کیا ہوا آج پھر؟ میں جوتے اتارتے ہوئے پوچھتا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ کامران، ابا جی بار بار مجھے اولاد کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ محلے والی آنٹیاں بھی آ جائیں تھیں، وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں، تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ میں اسے تسلی دیتا، لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، صرف لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اماں جی بھی بہت پریشان ہیں، اور سچ کہوں تو مجھے بھی اب فکر ہوتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کامران، ہم کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ اماں کی باتیں سن سن کر اب سچ میں مجھے بھی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے ندا کی بات سے اتفاق کیا۔ ٹھیک ہے ندا، تم کل ہی ڈاکٹر ریحانہ سے وقت لے لو، ہم کل ہی چلتے ہیں۔ اگلے دن میں چھٹی لے کر ندا کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ کلینک مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارا نمبر آنے پر ہم اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر ریحانہ ایک سنجیدہ اور تجربے کار خاتون تھی۔ جی بتائیے، انہوں نے فائل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے بات شروع کی، اور ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سر اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا، پھر ان کی نظر ندا پر ٹک گئی۔ آخری بار پیریڈز کب آئے تھے؟ کوئی اور مسئلہ؟ ٹینشن تو نہیں لیتی؟ ندا نے آہستہ آہستہ ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ ڈاکٹر نے ندا کا مکمل چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جن کی رپورٹ فوری مل جانی تھی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد جب ہم رپورٹس لے کر دوبارہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے فائل کا بغور جائزہ لیا۔ میں اور ندا دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ڈاکٹر ریحانہ نے چشمہ اتارا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ دیکھیے، رپورٹس کے مطابق ندا میں بظاہر کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ ہماری جان میں جان آئی۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ، ندا نے بے چینی سے پوچھا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں تسلی دی۔ اللہ کی طرف سے دیر ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، وہ استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر آپ دونوں خوش رہیں اور ٹینشن بالکل نہ لیں۔
اللہ آپ کو जल्दी औलाद से नवाज देगा। मैं बेफिक्र होकर निदा को लेकर घर लौट आया। डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख कर दी थी, निदा ने वो भी खाना शुरू कर दी। हमने अम्मा को भी डॉक्टर की बात बताकर मुतमईन कर दिया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये सुकून, ये उम्मीद बहुत आर्जी थी, और ये कि डॉक्टर की फाइल में लिखी एक छोटी सी सतर हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लाने वाली थी, जिसे निदा ने मुझसे छुपाने की कसम खा ली थी। डॉक्टर रेहाना की दी हुई दवाइयाँ और तसल्लियाँ वक्त की धूल में खो गईं। दवा ख़त्म हो जाती, हम नई ले आते, लेकिन हमारी गोद फिर भी खाली रही। डॉक्टर ने कहा था अल्लाह की तरफ से देर है, मगर ये देर कितनी तवील हो सकती थी उसका हमें अंदाज़ा नहीं था। इसी तरह हमारी शादी को 3 साल गुजर गए। ये 3 साल निदा ने कैसे गुजारे ये वही जानती थी। अम्मा जो उसे भांजी और बहू कहकर ज़मीन पर पाँव नहीं रखती थी, अब उनके लहजे में जहर घुल चुका था। अम्मा जी चाय ले आए। निदा ने एक शाम अम्मा के सामने चाय का कप रखते हुए कहा। अम्मा ने कप को देखे बगैर मुंह फेर लिया। नहीं पीनी मुझे चाय। क्यों अम्मा जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? निदा ने फिक्रमंदी से पूछा। तबीयत को क्या होना है मेरी? अम्मा ने कड़वे लहजे में कहा। तबीयत तो इस घर की खराब हो गई है, सूनापन खाए जाता है इस घर को। निदा का हाथ कांप गया। वो खामोशी से कप उठाकर किचन में जाने लगी। सुनो, अम्मा ने पीछे से पुकारा। निदा वहीं रुक गई। कामरान को आए तो कहना मुझसे मिले। जी अम्मा जी, वो धीरे से बोली और किचन में चली गई। मुझे भी न जाने क्यों अब निदा से एक अनजानी सी चिढ़ होने लगी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे निदा कभी मुझे औलाद नहीं दे पाएगी। घर में दाखिल होता तो अम्मा का फूला हुआ मुंह और निदा की सहमी हुई सूरत मेरा इस्तकबाल करती। वो घर जो कभी जन्नत लगता था, अब जहन्नम का नमूना बनता जा रहा था। मैं जब घर लौटा तो अम्मा मेरे ही इंतजार में बैठी थी। कामरान, आ गई तुम? उन्होंने संजीदगी से कहा। बैठो यहाँ। मैं समझ गया आज फिर कोई तूफान आने वाला है। जी अम्मा। मैं उनके पास बैठ गया। कामरान, तुम उस डॉक्टर रेहाना के पास दोबारा गए थे? अम्मा, आपको बताया तो था, वो कहती हैं सब ठीक है, बस वक्त लगेगा। बकवास करती है वो डॉक्टर। अम्मा गुस्से से बोली। उसे पैसे बटोरने हैं, 3 साल हो गए हैं। 3 साल। सब ठीक होता तो अब तक बच्चा गोद में होता। अम्मा, आप क्यों इतना परेशान होती हैं? मैंने बेबसी से कहा। अल्लाह दे देगा। अल्लाह तब देता है जब इंसान कोशिश करता है, और जब देने वाली जमीन में ताकत हो। अम्मा ने सीधा निदा पर वार किया। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे नहीं लगता निदा से तुम्हें कोई औलाद होगी। मैं चौंक गया। अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। उनकी आवाज़ कतई थी। मैंने बहुत देख लिया, बहुत सब्र कर लिया। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं अपनी नस्ल को ऐसे ख़त्म होते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम्हारी औलाद हो, हमारा नाम लेने वाला हो। तो फिर मैं क्या करूँ अम्मा? मेरी आवाज़ में थकावट थी। तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये अल्फाज मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल कर उतरे। दूसरी शादी? मैंने नाकाबिले यकीन लहजे में दोहराया। हाँ, दूसरी शादी। अम्मा ने फैसला सुना दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बे औलाद रहे। इसमें क्या हर्ज है? अम्मा, निदा का क्या होगा? वो क्या सोचेगी? वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, आप जानती हैं। मोहब्बत? अम्मा ने तंजिया हंसी हंसी। मोहब्बत से पेट नहीं भरता कामरान, ना ही मोहब्बत से गोद भरती है। अगर इतनी ही मोहब्बत होती तो अब तक तुम्हें औलाद का सुख दे चुकी होती। अम्मा की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग पागल हुआ जाता था। मैं जानता था वो गलत कह रही हैं, लेकिन 3 साल की मुसलसल तकरार ने मेरे दिल में भी शक का बीज बो दिया था। क्या वाकई मसला निदा में है? मैं उठकर अपने कमरे में आया। निदा जय नमाज पर बैठी शायद दुआ मांग रही थी। उसने मुझे देखा तो आंसू पोंछते हुए उठी। आप आ गए? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। कामरान, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? अम्मा जी ने कुछ कहा? वही जो वो रोज कहती है। मैं उस पर फट पड़ा। औलाद औलाद औलाद। मैं थक गया हूं निदा, ये सब सुन सुनकर। क्यों नहीं कुछ हो जाता? क्यों तुम? मैं कहते कहते रुक गया। निदा की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया। मेरे हाथ में होता तो मैं आपको औलाद के सुखों से महरूम रखती। कामरान, आप तो ऐसा न कहें। तो फिर क्या करूं मैं? मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली।
अम्मा ने मुझे साफ कह दिया है वो मेरी दूसरी शादी करवाएंगी। निदा ने यह सुना तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो दीवार का सहारा लेकर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों में वो खौफ लौट आया था जो वो मुझसे पूछती थी, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? और आज मैं उसके उस खौफ के सामने बेबस खड़ा था। 3 साल, 4 साल और फिर 5 साल वक्त गुजरता गया और हमारे आंगन में खुशी की कौंपल न फूटी। अब तो अम्मा की बातें तानों से बढ़कर नफरत में बदल चुकी थी। घर में रोज का झगड़ा मामूल बन गया था। औलाद ना होने का दुख जो पहले सिर्फ निदा का था अब मेरा भी बन चुका था। कामरान, अम्मा ने एक रात मुझे खाने की मेज पर ही रोक लिया। निदा किचन में बर्तन समेट रही थी। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला अम्मा? मैंने थके हुए लहजे में पूछा। मैं जानता था वो क्या कहने वाली है। यही कि अब बहुत हो चुका। 5 साल का अरसा गुजर गया। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए नहीं कि तेरी नस्ल तेरे पर ही आकर खत्म हो जाए। अम्मा प्लीज, मैंने बेबसी से कहा। नहीं कामरान, वो चीख पड़े। अब कोई प्लीज नहीं। मैंने कह दिया तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटी का घर उजड़ते नहीं देख सकती। कभी सोचता हूँ ठीक है तो कहती अम्मा, औलाद होनी चाहिए, नस्ल आगे बढ़नी चाहिए। मैं किसको धोखा दे रहा हूँ? मेरा अपना दिल अब औलाद के लिए तरसता था, लेकिन फिर जब मैं कमरे में जाता और निदा को देखता तो मेरा सारा गुस्सा, सारी जिद हवा हो जाती। वो जानती थी कि मैं बाहर से तनाव का शिकार होकर आया हूँ। आपके सर में दर्द हो रहा है? वो मेरे पास आकर बैठ जाती। उसके हाथ में बादाम रोगन की शीशी होती। नहीं, ठीक हूं मैं आंखें बंद किए कहता। मुझे सब पता है। वो धीरे धीरे मेरे सर की मालिश करने लगती। आप लेट जाएं, सुकून मिलेगा। वो किस तरह मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरी हर हाँ में हाँ मिलाती। अगर मैं उससे कोई काम कह देता वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरा वो काम करती। इतनी फरमाबरदार और नेक सीरत बीवी थी मेरी। ये सब देखकर मेरा दिल नहीं चाहता था मैं दूसरी शादी करूं। मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकता था जिसने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की थी। लेकिन जब दफ्तर में कोई साथी अपने बेटे के स्कूल के किस्से सुनाता या मोहल्ले में किसी के बच्चे को खेलते देखता तो दिल में एक टेस उठती। मैं लोगों की बातों से उकता जाता और आकर सारा गुस्सा निदा पर उतारता। ये क्या बनाया है? मैंने एक दिन प्लेट धकेल दी। तुम्हें पता है मुझे ये सब्जी पसंद नहीं। वो आपकी तबीयत के लिए अच्छी है, उसने सहमी हुई आवाज में कहा। मुझे मत सिखाओ मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं खड़ा हो गया। तुमसे अगर मेरी पसंद का ख्याल नहीं रखा जाता तो क्या फायदा तुम्हारा? वो खामोशी के साथ मेरी सारी बातें सुन लेती थी। उसकी आंखें छलक पड़ती मगर जुबान से कभी शिकवा भी ना करती। वो जानती थी ये मेरा गुस्सा नहीं, मेरी महरूमी बोल रही है। लेकिन रोज बरोज मेरे अंदर एक बात पलती जा रही थी कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। उसका नन्हा सा बेटा भागता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। कामरान अंकल, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। उसकी मासूम लम्स मेरे वजूद में एक ख्वाहिश जगा गया। मेरे यहाँ भी औलाद हो जो मुझे ऐसे ही पुकारे। आखिरकार मैंने अम्मा के कहने से दूसरी शादी का फैसला कर लिया। मैंने सोचा उसमें गलत क्या है, मेरा हक है। मैंने निदा को उसके हकूक से तो महरूम नहीं किया। उस रात में कमरे में दाखिल हुआ तो निदा कपड़े तह कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। आज मेरा दिल बहुत भारी था। निदा, मैंने आवाज साफ करते हुए कहा। वो मेरी तरफ मतवज्जो हुई। जी, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसके हाथ से कपड़े गिर पड़े। उसकी मुस्कुराहट वहीं जम गई। सिर्फ औलाद के लिए। मैंने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। मेरी ये बात सुनकर निदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक लफ्ज नहीं कहा। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वो खामोशी के साथ उठी और कमरा छोड़कर बाहर बरामदे में चली गई। न जाने क्यों उसकी उस खामोशी में जो तूफान था उसे देखकर मुझे एक लम्हे के लिए अपनी जीत पर भी पछतावा होने लगा था। निदा के कमरे से निकल जाने के बाद मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गया। मेरे अंदर एक कश्मकश जारी थी। एक तरफ मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था कि मैं उस मासूम लड़की के साथ क्या करने जा रहा हूँ जिसने मुझसे टूटकर मोहब्बत की थी। लेकिन फिर मैंने सोचा इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। मैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहा। मैं तो औलाद की खातिर शादी करना चाहता हूँ, अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। अगर मैं शादी कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? बीवी नाराज़ है, 2-4 दिन नाराज़ रहेगी,
خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر میرے ذہن میں وہ ظالمانہ خیال آیا جس نے مجھے مزید مضبوط کر دیا۔ کہاں جائے گی یہ؟ میں نے خود سے کہا۔ آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، اس کا باپ بھی مر چکا، ماں پہلے ہی نہیں تھی، یہیں پہ رہنا ہے اس نے۔ نہ جانے کیوں جب بھی میں دوسری شادی کے بارے میں سوچتا تو یہ خیال پہلے آتا تھا، شاید اس لیے کہ میں ندا کے کہیں جانے سے بھی ڈرتا تھا، اور یہ خیال مجھے ایک جھوٹی سی تسلی دیتا تھا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، ندا واپس کمرے میں آئی۔ وہ برآمدے میں شاید روتی رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھیں جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کامران؟ اس نے میرے ہاتھ باندھ کر اپنے آنسوں سے بھیگے چہرے پر رکھ لیے۔ خدا کے لیے میرے اوپر سوتن مت لانا، میں مر جاؤں گی۔ اس کا لمس، اس کے آنسو ایک لمحے کے لیے میرے ارادے کو پگھلانے لگے۔ میں تمہارا ہر حکم مانوں گی، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی، اماں جی کو بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بس یہ ظلم مت کریں۔ اس کی التجا دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے کی بجائے غصہ آ گیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ صرف حکم ماننے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ندا، میں غصے سے بولا۔ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی، 5 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، 5 سال۔ میرے ساتھ کے جن کی شادیاں ہوئی تھیں ان کے اتنے بڑے بڑے بچے ہو چکے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، اور تم ابھی بھی مجھے صرف حکم ماننے پر پہلا رہی ہو۔ کامران، اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ نہیں، میں چیخا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا، کیونکہ یہ میرا حق ہے، شریعت نے مجھے اجازت دی ہے۔ میں اپنی اولاد کی خاطر، اپنی ماں کی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ نہیں کامران، پلیز، میں مر جاؤں گی، میں تمہیں کسی اور کے درمیان تقسیم ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تم صرف میرے ہو، تم سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ دیکھو اولاد تو اللہ کے بس میں ہے نا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے نوازے اور جس کو چاہے نہ دے۔ ہم صبر کر لیتے ہیں، شاید وہ ہمیں آزما رہا ہو۔ بس کر دو، یہ صبر اور اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ میں نے بے رحمی سے کہا، میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ اماں روز روز مرتی ہیں، میں روز روز لوگوں کے طعنے سنتا ہوں، بہت ہو گیا۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اسے وہیں روتا بلکتا چھوڑ کر۔ اگلے چند دن گھر پر قیامت کی خاموشی طاری تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ خوشی خوشی میرے پاس آئی۔ مبارک ہو کامران، میں نے تیرے لیے چاند سے دلہن ڈھونڈ لی ہے۔ میرا دل دھڑکا۔ کون اماں؟ اپنے دور کے رشتہ دار ہیں انور صاحب، زیادہ امیر نہیں ہیں لیکن لوگ بہت اچھے ہیں۔ ان کی بیٹی ہے سائرہ، غیر شادی شدہ ہے اور بہت سلیقہ مند ہے۔ انہیں ندا کا پتہ ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اماں نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے سب صاف بتا دیا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ میری پہلے شادی ہو چکی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہوں۔ وہ لوگ راضی ہیں، بھلا انہیں تجھ سے اچھا اور قائم و دائم لڑکا کہاں ملنا تھا؟ میں خوش تھا کہ غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہوں۔ میرا مردانہ انا تسکین پا رہا تھا۔ میں نے اگلے مہینے کی 15 تاریخ بھی پکی کر دی ہے۔ اماں نے حتمی اعلان کیا۔ اب بس تیاری شروع کرو۔ یہ الفاظ ندا کے کانوں میں بھی پڑے جو ہمارے لیے چائے لا رہی تھی۔ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے گری اور وہ خود بھی بے جان ہو کر وہیں فرش پر گر پڑی۔ ندا کے بے ہوش ہو کر گرتے ہی میں نے جھٹ سے اسے اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید، سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ پانی لاؤ، میں چیخا۔ اماں وہیں کھڑی مجھے گھورتی رہی۔ کوئی ضرورت نہیں پانی کی، ڈھونگ رچا رہی ہے یہ۔ جیسی دوسری شادی کا سنا ڈرامے شروع کر دیے۔ اماں خدا کا خوف کریں، میں نے غصے سے کہا اور خود بھاگ کر پانی لایا۔ میں نے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد ندا نے آنکھیں کھولی۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر اماں کو، اور پھر اس کی نظریں چھت پر کہیں ٹک گئی۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد ندا جس کے مر گئی۔ وہ گھر میں چلتی پھرتی تھی، کام کرتی تھی، سانس لیتی تھی، لیکن اس نے جینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک سایہ بن گئی تھی جس کی نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی خواہش۔ اماں میری شادی کی تیاریوں میں مگن تھی
اور میں اپنے آنے والی خوشیوں کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی رات کو جب میری آنکھ کھلتی اور میں ندا کو جائے نماز پر روتے ہوئے دیکھتا تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں جانتا تھا میں اس پر ظلم کر رہا ہوں، لیکن پھر اولاد کی خواہش، اماں کے تانے اور میرا اپنا ادھورا پن سب مل کر میرے ضمیر کی آواز کو دبا دیتے۔ میں نے خود کو مصروف کر لیا۔ شادی کے جوڑے، مہمانوں کی لسٹ، گھر کی سجاوٹ۔ میں سائرہ سے فون پر باتیں کرتا اور وہ مجھ سے اپنے خواب بیان کرتی۔ میں ندا کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ اماں نے ندا کو حکم دیا تھا کہ وہ بھی تیاریوں میں حصہ لے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ اسی شام جب سب مہندی کی رسم کے شور شرابے میں مصروف تھے، ندا چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ وہ سیدھا ڈاکٹر ریحانہ کے کلینک پہنچی۔ کلینک بند ہو رہا تھا، لیکن اس نے نرس کی اتنی منت کی کہ ڈاکٹر ریحانہ جو بھی نکلی ہی تھی اسے دیکھ کر رک گئی۔ ندا، تم اس وقت؟ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ندا کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر، میری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ وہ اندر آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کامران پرسوں دوسری شادی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ریحانہ نے اسے بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ ندا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، اس سچ کے ساتھ جینا آسان نہیں ہوگا۔ آپ میری آخری امید ہے۔ ندا نے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ انہیں سچ بتا دیں پلیز۔ آپ کامران کو بتا دیں کہ میں بانجھ نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ریحانہ نے گہری سانس لی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ خود باپ نہیں بن سکتا۔ ندا کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ تم نے مجھ سے قسم لی تھی ندا، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ تم نے کہا تھا یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ اس وقت ندا نے آنسو پونچھے۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں کامران کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہوں۔ وہ اپنی مردانگی پر بہت فخر کرتے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار آپ سے ان کی رپورٹس کا پوچھا اور آپ نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے، تو مجھے لگا وہ یہ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ تو تم نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ڈاکٹر ریحانہ نے افسوس سے کہا۔ تم نے مجھ سے قسم لی کہ میں ان کی رپورٹس چھپا لوں۔ تم نے کہا کہ آپ بس یہ کہہ دیں کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ تم نے 5 سال تک یہ بوجھ اکیلے اٹھایا۔ میں نے سوچا تھا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ندا نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں نے انہیں حکیموں کے پاس جانے پر راضی کیا، خود دوائیاں کھاتی رہی تاکہ انہیں شک نہ ہو، لیکن اب وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ وہ اس معصوم لڑکی کی زندگی بھی برباد کر دیں گے۔ ندا، میں تمہاری قسم سے بندی ہوں، ڈاکٹر نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر یہ راز فاش نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ اب تمہیں کرنا ہے ندا۔ سچ بتانے کا حق اب صرف تمہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں نہیں۔ ندا نے اچانک سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ میری محبت کا اعتبار نہیں کریں گے تو آپ کی رپورٹ کا کیا کریں گے؟ وہ اٹھی۔ میرا یہاں آنا بیکار گیا۔ ندا رکو، ڈاکٹر نے پکارا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس رات جب میں مہندی کی رسم سے تھکا ہارا اپنے گھر میں آیا تو ندا وہاں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ آپ سچ میں یہ شادی کر رہے ہیں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مجھے اس کے اس طرح پوچھنے پر غصہ آ گیا۔ ہاں کر رہا ہوں، بہت جلد میری بارات ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ویسے بھی اب تمہارے اعتراض سے فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اس کی اس سکون سے حیران ہوا۔ کامران، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ نے اولاد کے لیے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کیا آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر مسئلہ آپ میں ہوا تو؟ یہ سنتے ہی میرا خون کھول گیا۔ بکواس بند کرو ندا، میں دھاڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ مجھ میں کیا مسئلہ ہوگا؟ میں ایک مکمل مرد ہوں، بس یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ آپ ایک مکمل مرد ہیں۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے رکے بغیر کہا، پرسوں کا دن آپ کی زندگی کا سب سے یادگار دن ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کے اس عجیب اعتماد پر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر یہ سوچ کر کندھے اچکا دیے کہ یہ اس کی جلن اور حسد بول رہا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ندا اپنے ذہن میں کیا طوفان لیے بیٹھی ہے۔ اس واقعے کے بعد اماں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے رشتہ تلاش کریں۔ ندا نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔
وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، بس ایک زندہ لاش کی طرح گھر کے کام کرتی۔ اس کی خاموشی اب مجھے پہلے سے زیادہ چبھتی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کو سخت کر لیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اماں خوشی خوشی میرے پاس آئیں۔ مبارک ہو کامران، میں نے تیرے لیے چاند جیسی لڑکی ڈھونڈی ہے۔ میں جو لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا فوراً سیدھا ہو گیا۔ سچ میں اماں؟ کون ہے؟ اپنے محلے کے کونے پر جو حکیم صاحب تھے ان کی بیٹی ہے، سائرہ نام ہے، پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند ہے، اور سب سے بڑی بات غیر شادی شدہ ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ میں خوش تھا کہ غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ اولاد نہ ہونے کے باوجود اور پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایک کنواری لڑکی کا رشتہ مل رہا تھا۔ اماں، وہ لوگ مان گئے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ جانتے ہیں ندا کے بارے میں؟ ہاں ہاں، اماں نے فخری انداز میں کہا۔ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا میرا بیٹا اکلوتا ہے، مجھے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے، اور ندا سے اولاد کی کوئی امید نہیں۔ وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بس اپنی بیٹی کا گھر بستہ دیکھنا ہے۔ وہ سائرہ کو سمجھا دیں گے کہ اسے ندا کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا اماں۔ میں نے اگلی جمعرات کی تاریخ بھی پکی کر دی ہے۔ اماں نے اعلان کیا۔ تاریخ اتنی جلدی؟ میرے حلق میں کچھ اٹکا، لیکن میں نے اپنی گھبراہٹ کو چھپایا۔ ٹھیک ہے اماں، جیسا بہتر سمجھیں۔ اماں خوشی سے نہال چلی گئیں اور میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ اگلی جمعرات یعنی صرف 6 دن بعد سائرہ اس گھر میں ہوگی، اس کمرے میں، ندا کی جگہ پر۔ یہ خبر گھر پر بجلی بن کر گری۔ ندا جو کچن میں کام کر رہی تھی، اماں کی باتیں سن کر وہیں ساکت ہو گئی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر نہیں بلکہ کونے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ ندا، میں نے دھیرے سے پکارا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب اماں نے تاریخ طے کر دی ہے۔ وہ اٹھی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر ویران، ان میں آنسو نہیں تھے۔ مبارک ہو، اس نے کہا۔ اس کا سر اسپاٹ لہجہ مجھے اندر تک ہلا گیا۔ ندا، آپ نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ اس نے میری بات کاٹی۔ اور میں نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ مجھے لگا شاید وہ گھر چھوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ کچھ نہیں، آپ اپنی شادی کی تیاری کریں، آخر آپ کی بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ وہ یہ کہہ کر بستر کے اپنے حصے پر لیٹ گئی اور چادر اوڑھ کر سو گئی، لیکن میں جانتا تھا وہ سوئی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا وہ چادر کے نیچے بھی آواز آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ ایک طرف ایک نئی شادی، ایک نئی بیوی اور اولاد کی امید کا جوش تھا، تو دوسری طرف ندا کی 10 سالہ محبت، اس کی وفاداری اور اس کی موجودہ حالت کا دکھ تھا۔ کبھی سوچتا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اولاد میرا حق ہے، لیکن پھر جب ندا کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا، جو آنسوؤں سے بھی خالی ہو چکا تھا، تو میرا دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن میں اماں کے سامنے بے بس تھا، یا شاید اپنی خواہش کے سامنے۔ شادی کے دن آ گئے، گھر میں رونق لگ گئی، میری بہنیں آ گئیں، ہنسی مذاق ہونے لگا۔ سائرہ کے گھر سے بھی رسمیں آ رہی تھی۔ ندا ان سب میں شامل نہیں تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں بند رہتی یا کچن میں چپ چاپ کام کرتی رہتی۔ کامران، میری بڑی بہن نے مجھے ایک طرف کیا۔ ندا ٹھیک ہے؟ وہ کسی سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ بس تھوڑی اداس ہے۔ میں نے ٹال دیا۔ تم جانتی تو ہو دوسری شادی؟ ہاں، اس نے افسوس سے کہا۔ مشکل تو ہے اس کے لیے، بیچاری، اللہ اسے بھی صبر دے۔ یہ ہمدردی کے الفاظ مجھے زہر لگے۔ آخرکار جمعرات کا دن آ گیا۔ میرا نکاح سائرہ کے گھر پر ہونا تھا اور پھر رات کو یہاں ولیمہ تھا۔ میں شیروانی پہنے تیار ہو رہا تھا۔ میں نے شیشے میں خود کو دیکھا۔ میں دلہا لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں خوشی سے زیادہ ایک خوف تھا۔ میں کمرے سے نکلا تو ندا سامنے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک پرانا سا سوٹ پہنا ہوا تھا، بال بے ترتیبی سے بندھے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا ایک ایسی نظر سے جو میں آج تک نہیں سمجھ پایا۔ تم چلو گی نہیں میرے ساتھ؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کا انتظار یہیں کروں گی۔ ندا دیکھو، جائیے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ آپ کی دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ میں مزید کچھ نہ کہہ سکا اور سر جھکا کر اماں اور بہنوں کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ میں شادی ہال میں پہنچا۔ اسٹیج سجا ہوا تھا، مہمانوں کی چہل پہل تھی۔
अम्मा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मुझे लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। कारी साहब निकाह की कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार थे। सायरा के वालिद और भाई मेरे पास बैठे थे। मैं एक रोबोट की तरह सर हिला रहा था। मेरा दिमाग खाली था और दिल निदा के पास घर पर अटका हुआ था। कामरान वल्द, कारी साहब ने मेरा नाम पुकार कर निकाह शुरू करना चाहा। रुकिए। हाल के दरवाजे से एक तेज जानी पहचानी आवाज आई। सबकी गर्दनें उस आवाज की तरफ मुड़ गई। मैंने देखा निदा वहां खड़ी थी, वही पुराना सूट पहने, बाल बिखरे हुए, आंखें रो रो कर सूजी हुई, मगर उसके कदमों में कोई लग़ज़िश नहीं थी। वो सीधा मेरी तरफ चलकर आ रही थी। हाल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। अम्मा का मुंह गुस्से और हैरत से खुले का खुला रह गया। निदा, ये क्या बदतमीजी है? अम्मा अपनी जगह से चीखी। क्यों तमाशा बनाने आ गई हो? मगर निदा ने उनकी बात नहीं सुनी। वो सीधा स्टेज के सामने आकर खड़ी हो गई, मुझसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर जमी थी। निदा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं घबरा कर खड़ा हो गया। घर जाओ, हम बाद में बात। नहीं, उसने मेरी बात काटी। उसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि पूरा हाल गूंज उठा। अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ फैसला होगा। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से कुछ निकाला। वो गोलियों की एक शीशी थी। या तो मुझे अभी इसी वक्त तलाक दो। उसने शीशी हवा में लहराई। या मैं ये सारी गोलियां यहीं सबके सामने खा लूंगी। एक कोहराम मच गया। सायरा के घर वाले हक्का बक्का खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? सायरा के वालिद ने गुस्से से मुझसे पूछा। ये कौन है? ये मेरी बीवी है, मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा। निदा, होश में आओ, शीशी नीचे फेंको। मैं स्टेज से उतरकर उसके पास आया। पहले मुझे तलाक दो। वो जिद पर अड़ी हुई थी। वो बड़ी जुर्रत से तलाक मांग रही थी। पागल हो गई हो? मैंने उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। तलाक लेकर क्या करोगी तुम? कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो कोई भी नहीं है। मेरी इस बात पर उसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सी तड़प थी। मैं जो कुछ मर्जी करूं, वो चीखी। तुम्हें इससे क्या? तुम मुझे तलाक दो। मैं भी किसी ऐसे मर्द से शादी करूंगी जिसे औलाद की नहीं, बीवी की मोहब्बत की जरूरत हो। उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। जिसे औलाद की नहीं, बीवी की मोहब्बत की जरूरत हो। मेरे आसान खता हो गए। ये वही निदा थी जो मुझसे नजरें उठाकर बात नहीं करती थी। ये वही निदा थी जो मेरी हर हाँ में हाँ मिलाती थी। आज वो मुझसे तलाक मांग रही थी, इसलिए कि उसे एक ऐसा शौहर चाहिए था जिसे सिर्फ उसकी मोहब्बत की जरूरत हो। मैं साकत खड़ा उसे देखता रह गया। इतनी मोहब्बत करती थी वो मुझसे। मेरी खातिर मुझे खोने के डर से वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई थी। कामरान, सायरा के भाई ने मुझे झंझोड़ा। ये क्या ड्रामा है? तुमने तो कहा था वो मान गई है। कामरान बेटा, इसे समझाओ, अम्मा ने रूहान सा होकर कहा। लोग क्या कहेंगे? मगर मेरी नजरें सिर्फ निदा पर थी। वो कांप रही थी। उसके हाथ में पकड़ी शीशी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर जमी थी। वो मेरे फैसले का इंतजार कर रही थी। निदा, मैं सिर्फ इतना ही कह पाया। मेरी आवाज मेरे हलक में ही घुट कर रह गई। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं औलाद की जिद में किसी हीरे को ठुकराने चला था जिसे औलाद की नहीं, बीवी की मोहब्बत की जरूरत हो। निदा के ये अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक सच्चाई थी जिसने मेरे ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। मैं जो खुद को उसका मजाजी खुदा समझता था, उसकी मोहब्बत की गहराई से कितना बेखबर था। मैंने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकानी। मेरे कानों में सायरा के ख़ानदान की सरगोशियाँ, मेरी माँ की गुस्से भरी आवाज़ और मेहमानों का शोर गूंज रहा था। लेकिन मेरी आंखें सिर्फ निदा पर जमी थी, जो मेरी खातिर अपनी दुनिया और आखिरत सब कुछ दाव पर लगाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। कामरान, अम्मा चीखी, पीछे हट जाओ, इसे करने दो जो कर रही है। ये हमें ब्लैकमेल कर रही है। नहीं अम्मा, मैंने पलटकर उनसे कहा। मेरी आवाज़ पुरसुकून थी, जैसे मैंने आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया हो। ये ब्लैकमेल नहीं कर रही, ये मुझे मेरी गलती का एहसास दिला रही है। मैं वापस निदा की तरफ मुड़ा, जो अब भी कांप रही थी। मैंने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा। इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? मेरी आवाज़ की नरमी और उसका ज़ब्त टूट गया। उसकी आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली। जितना मैंने तुम्हें चाहा है। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब गई। जिंदगी में कभी किसी को इतना नहीं चाहा। मैंने उसके हाथ से वो जहर की शीशी ले ली, लेकिन अपनी जान देकर क्या लोगी?
इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, मैंने उसे खींच कर अपने गले से लगा लिया। वो मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोती। वो एक बच्ची की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं औलाद के आगे आकर मजबूर हो गया था निदा। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए इतराफ़ किया। लोगों की बातें सुन सुनकर पागल हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाया कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में पहले ही सबसे बड़ी नेमत दे रखी है। ये क्या हो रहा है कामरान? सायरा के वालिद गुस्से में हमारी तरफ बढ़े। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। हमारी बेटी को स्टेज पर बिठाकर ये तमाशा लगा रखा है। उनके साथ ही सायरा के भाई और दूसरे रिश्तेदार भी खड़े हो गए। हाल में अलग हंगामा हो गया। मैंने निदा को अपने पीछे करते हुए उनके सामने आया। मैंने उनके आगे हाथ बांध लिए। मुझे माफ़ कर दी। मेरी आवाज़ में सच्ची निदामत थी। मैं आप सबका गुनहगार हूँ। मैं बहुत बड़ी गलती पर था। मैंने अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी की और आपकी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह करने चला था। इस माफ़ी का हम क्या करें? सायरा के भाई ने गुस्से से कहा। हमारी बहन की इज्जत का क्या होगा? मैं एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करके दूसरी लड़की का घर नहीं बसा सकता। मैंने अटल लहजे में कहा। मैं सायरा के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। वो एक खुशगवार ज़िंदगी की हकदार है जो मैं उसे नहीं दे सका, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने मजमे में खड़ी अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में मेरे लिए शदीद गुस्सा था। अम्मा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। अगर मेरे नसीब में औलाद हुई तो मुझे इसी से मिलेगी। काश काश ये बात मैं पहले जान लेता। ये कहते हुए मैंने सायरा के वालिद से साफ कह दिया, मैं ये शादी नहीं कर सकता। लड़की वाले गुस्से में उठ खड़े हुए। वो मुझे और मेरे ख़ानदान को बुरा भला कहते हुए हाल से निकल गए। उन्हें अपनी बेटी की बेइज्जती का शदीद रंज था और वो हक के बजानब थे। अम्मा शर्मिंदगी और गुस्से से वहीं कुर्सी पर बैठ गई। हाल खाली होने लगा। मैंने मुड़कर निदा को देखा। वो अब भी सिसकियाँ ले रही थी। मैंने उसका हाथ थामा। चलो निदा, घर चले। निदा ने जैसे ही मेरे मुंह से घर चले सुना, उसने मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। उसने वो गोलियों की शीशी वहीं शादी हाल के फर्श पर फेंकी और एक बार फिर मेरे गले लगकर खूब रोई। आज के बाद, वो रोते हुए बोली, आज के बाद कभी न कहना कि दूसरी शादी कर लेंगे। मैंने उसकी पेशानी को चूमा। कभी नहीं निदा। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। घर में कई दिन तक शोक का समा रहा। अम्मा ने मुझसे और निदा से कई हफ्तों तक ठीक से बात नहीं की। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरे लिए मेरी निदा काफ़ी थी। मैंने उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने उस मोहब्बत का ज़ाला करना था जो मैंने उससे छीनने की कोशिश की थी। निदा भी बदल गई थी। उसके चेहरे पर एक नया एतमाद और सुकून आ गया था। वो जान गई थी कि उसका शौहर अब सिर्फ उसी का है। वक्त हर जख्म भर देता है। अम्मा का गुस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो गया और उन्होंने भी निदा की मोहब्बत और कुर्बानी को तस्लीम कर लिया। इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद निदा ने मुझे वो खबर सुनाई जिसके लिए हम 5 साल तड़पे थे। कामरान, वो डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में लिए मेरे पास आई। उसकी आंखें खुशी के आंसू से भीगी हुई थी। अल्लाह ने हमारी सुन ली है और हमारे आंगन में एक प्यारे से बेटे की किलकारियां गूंज उठी। अम्मा की खुशी की इंतहा न रही। वो अपने पोते को गोद में उठाए सारा सारा दिन फिरती रहती। बेशक अल्लाह ही बेनियाज है। वो सब्र करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। मैं औलाद की तलाश में भटक गया था, लेकिन मेरी बीवी की सच्ची मोहब्बत और अल्लाह पर तवक्कल ने मुझे वापस सही रास्ते पर ला खड़ा किया। जिंदगी का असल सुकून औलाद के होने या ना होने में नहीं, बल्कि मियाँ बीवी के दरमियान मौजूद मोहब्बत, एतमाद और वफादारी में पोशीदा है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।